جس طرح ہمیں ایک بزنس کے اندر کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پر جو ہمارے روز جو کلاس لگتی ہے مدرسہ امیر حمزہ میں علم دین کی، تو اس میں سے اکثر اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے پہلے تھوڑا علم دین حاصل کیا، قرآن لرننگ کورس، پھر تھوڑا اور کیا، پھر تھوڑا علم اور حاصل کیا، کرتے کرتے اب روزانہ وہ 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کرے. تو ہم نے جب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے روحانیت حاصل کرنی، تو پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کرنا. تھوڑا کیسے شروع کرنا ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے آپ نے فوراً سے اس کو شروع نہیں کرنا، پہلے تھوڑا سا کرنا ہے، پھر تھوڑا سا کرنا ہے، پھر تھوڑا سا کرنا. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ آپ میں سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک دم سے کروڑ 2 کروڑ لگانے یہ بیوقوفی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، آپ بتائیے میں کون سا کاروبار کروں. میں نے کہا آپ کے پاس جو 50 لاکھ روپے ہیں نا، جو آپ کو والد صاحب سے ملے ہیں، تو ان 50 میں سے 45 تو آپ الگ کر دیجئے، اور کوئی ایسا کاروبار ڈھونڈیں جو 5 لاکھ سے شروع کرنی. کیوں حضرت، یہ تو پھر پروفٹ بھی اس میں اتنا نہیں ہوگا. میں نے کہا مسئلہ پروفٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا آپ وہ چلا بھی سکیں گے کہ نہیں، کیا آپ کے اندر اس کی ایبیلٹی بھی ہے کہ نہیں. تو پہلے آپ تھوڑے سے شروع کیجیے. جب آپ تھوڑے سے شروع کریں گے، اس میں کامیاب ہوں گے، پھر اور انویسٹمنٹ کر لیجیے، بڑی انویسٹمنٹ کیجیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہر سال بڑھاتے رہیے اور پہنچ جائیے. 50 لاکھ کا کیا، پھر آپ پورے 1 کروڑ کا کی، میری بلا سے آپ 100 کروڑ کا کریں، مگر پہلے اس ثابت تو کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو سیم ہے، جس طرح ہمیں ایک بزنس کے اندر کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پر جو ہمارے ہر روز جو کلاس لگتی ہے مدرسہ امیر حمزہ میں علم دین کی، تو اس میں سے اکثر اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے پہلے تھوڑا علم دین حاصل کیا، قرآن لرننگ کورس، پھر تھوڑا اور کیا، پھر تھوڑا علم اور حاصل کیا، کرتے کرتے اب روزانہ وہ 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کرے. بات ہوئی نا. اگر میں پہلے دن سے ہی آپ سے کہتا کہ بھئی آپ پہلے دن ہی آپ 5 گھنٹے علم دین کے لیے نکالیں، مشکل ہو جاتا. تو پہلے ہفتے میں نکالا. یہ جو ہمارے کورسز ہیں، یہ اس طرف بلانا ہے آپ کہ آئیے علم دین سیکھیے. دین ہمارا ہمیں سب کچھ دیتا، قلبی سکون دیتا ہے، ہمیں دین کلیریفیکیشن دیتا ہے، ہماری ذہن کو صحیح کرتا ہے، ہمارے دل ہمارے دماغ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے جب ہم علم دین حاصل کرتے. علم دین کی برکتیں ایسی. تو گفتگو یہ کر رہا تھا میں کہ جب بھی روحانیت ہم نے حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ اب حاصل کرنے شروع کرنی، تو ہم نے جب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے روحانیت حاصل کرنی، تو پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کرنا. تھوڑا کیسے شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نماز ادا کر، 5 وقت نماز، یہ تو بہت ضروری، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. تو روحانیت کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو صحیح ہونی چاہیے. جب بنیادی چیزیں صحیح ہوں گی تبھی تو آگے ترقی ہو سکے گی. اور جیسے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ. میں نے کہا پھر وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی نماز کیسے، ہماری نماز ہے مدینہ شریف، نعوذ باللہ. یہ کوئی بات ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کس طرح چلانا. تو میں یہاں پر سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھتا ہوں، روحانی ترقی کیسے حاصل کی جائے. اچھا، نماز تو بنیاد ہے نا، یہ تو شرط ہے. آج بھی سمجھ لیجیے یہ شرط ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہو نہیں. وہ اکثر
عبدالقبلہ بھی سناتے ہیں نا، ایک صاحب نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا ہو جاتی، انہوں نے کہا بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، کہتے نہیں ہو جاتی ہے، اس نے کہا کیسے ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں نے ابھی کل بغیر وضو کے پڑھی تھی، ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک ایسے ہی گفتگو ہے، مگر بغیر وضو کے نماز نہیں، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح روحانیت کے لیے نماز شرط ہے۔ ہم کسی کو مرشد کیوں کہتے ہیں، کسی کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ روحانیت والا ہے، یا اس کے پاس کوئی علم ہے جس وجہ سے یہ ہمارا مرشد ہے، اس علم میں ایسا ہی۔ تو جب ہم کسی کو پیر مانیں تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کیا اس کے وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے کہ نہیں، کیا وہ باشرع بھی ہے کہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں ہوتا جی کیا بات ہے، تو یہ تو شرط ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر میں جو بات میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا، تو سب سے پہلے ذرا آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ روحانیت کیا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ روحانیت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث سے جو بھی اصلاح ہم لیتے ہیں اسے جو ہے وہ روحانیت کہتے ہیں۔ اچھا عبدالواسع، اللہ کی عبادت میں وہ لذت حاصل ہو اسے روحانیت کہتے ہیں۔ جی اشرف صاحب آپ کچھ فرمائیے۔ واہ واہ، دل کا سکون، دل کو سکون ملے اسے روحانیت کہتے ہیں۔ تو روحانیت کیا ہے؟ جو بات یونس صاحب نے فرمائی نا، وہ سب سے وائڈ ڈیفینیشن ہے اس کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے دل کا سکون حاصل کر۔ یہ تعریف مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس میں ساری چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اگر دل کا سکون حاصل ہو جائے، روح کا سکون حاصل ہو جائے، تو آپ کا جب سول انرجی آتی ہے، یہ اسی کو تو روحانیت